السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر وزٹ کرنے آئے، قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی مزید برکتیں نصیب فرمائے، دنیا میں ہی اس کا نعم البدل نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 8 جو تھا وہ کنٹینیو تھا، جو کہ کھڑی حرکات کے بارے میں ہے۔ پارٹ نمبر 1 اس کا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کھڑے زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، جس طرح ہم حروف مدہ کو پڑھتے تھے، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھتے تھے، اسی طرح ہم نے کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا یا بند کی ہوئی انگلی کو کھولنا، ایسے تا، تی، یہ مثال ہے۔ ایک الف کی مقدار یہ مثال ہے۔ ایک الف جو ہوتا ہے وہ 2 زبر سے بنتا ہے، 2 حرکت ہوں تو پھر ایک الف بنتا ہے۔ تو ہم نے کچھ حصہ پڑھ لیا تھا، آج ہم انشاءاللہ اس سبق کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے کہ اس سبق میں ہم نے حروف قریب الصوت کا، یعنی جن کی آواز آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، ان میں واضح طور پر فرق کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف قریب الصوت کے تحت یہ تختی بنائی گئی ہے۔ حروف قریب الصوت کی طرح اسے ترتیب دی گئی ہے۔ حروف قریب الصوت جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، ان حروف کو ایک ساتھ لکھا گیا تاکہ ان میں واضح طور پر فرق کیا جا سکے۔ سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ ہے حمزہ۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، اسے حمزہ پڑھا جائے گا، اسے بھی حمزہ پڑھا جائے گا، اسے بھی حمزہ پڑھا جائے گا۔ اس کی الگ الگ شیپ دی گئی۔ اگر اس طرح لکھا ہوا ہو تو پہچان جائیے گا کہ یہ حمزہ ہے، اگر اس طرح لکھا ہوا ہو تو پہچان جائیے گا یہ حمزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف وہ ہوتا ہے جو ساکن ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی حرکت ہو نہ کچھ ہو۔ مثال کے طور پہ اس پر زبر، زیر، پیش، جزم، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کچھ بھی ایسا نہ ہو تو وہ الف ہے۔ ساکن ہوتا ہے جو بالکل، اسے الف کہتے ہیں۔ جس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، مثلا فار ایگزامپل زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، کھڑا زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، تو وہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پڑھتے ہیں حمزہ، کھڑا زبر آ، حمزہ، کھڑی زیر ای، حمزہ، الٹا پیش او، آ، ای، او۔ اب ہم اس میں فرق کریں گے، یہ حمزہ ہے، یہ عین ہے، اس کی آواز ہوتی ہے آ، اس کی آواز ہوتی ہے آ۔ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس میں واضح طور پر فرق بھی کرنا ہے۔ عین، کھڑا زبر آ، عین، کھڑی زیر عی، عین، الٹا پیش عو، عا، عی، عو۔ حروف مستعلیہ میں سے یہ 2 کلمے دیے گئے ہیں، تو ان میں ہم نے واضح طور پر فرق کرنا ہے اور انہیں موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ ان کا مخرج جو ہے وہ ایک ہے۔ یہ جو خا اور غین ہوتے ہیں، یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج ایک ہے، ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، لیکن ہم نے اس میں فرق کرنا ہے کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ دونوں حرف الگ الگ ہیں۔ خا، کھڑا زبر خا، خا، کھڑی زیر خی، خا، الٹا پیش خو، خا، خی، خو۔ غین، کھڑا زبر غا، غین، کھڑی زیر غی، غین، الٹا پیش غو، غا، غی، غو۔ فرق کرتے ہیں۔ خا، غا،
خی خی غی خو غو غو. یہ ہم نے اس میں فرق کیا. آگے ہم رواں سے پڑھتے ہیں. با بی بو ما. یاد رکھیے ہم نے اسے اس طرح نہیں پڑھنا. ما می مو. یہ غلط طریقہ ہے. ناک سے آواز کو جدا کر کے پڑھنا ہے. ما می مو. یاد رکھیے میم تو ناک سے ادا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو کھڑا زبر ہے، سمجھو کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف کے قائم مقام ہے. جو کھڑی زیر ہے سمجھ لے وہ یا مدہ ہے، اور جو الٹا پہ ہے سمجھ لے وہ واو مدہ ہے. لیکن اس کی جو آواز ہے بلند جو ہو رہی ہے سمجھے یہ الف ہے. الف تو نہیں ہوتا کیونکہ کھڑا زبر الف کے قائم مقام ہوتا ہے. الف تو ناک میں نہیں پڑھا جاتا، میم تو ناک میں پڑھا جاتا، الف ناک میں نہیں پڑھا جاتا. اور اسی طرح یا ناک میں نہیں پڑھا جاتا اور واو ناک میں نہیں پڑھا جاتا. آپ کے مائنڈ میں کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ قاری صاحب بول رہے ہیں یہاں پر الف اور یہاں پر یا اور یہاں پر واو. یاد رکھیے کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایسا سمجھ لیں. کھڑا زبر ایسا سمجھ لیں الف ہوتا ہے. اگر اس کو میم الف زبر ما لکھ دیا جائے پھر بھی یہ صحیح ہے، اور اس کو میم یا زیر می لکھ دیا جائے پھر بھی یہ صحیح ہے. اسی طرح کو میم واو پیش مو لکھ دیا جائے تب بھی یہ درست ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے اس کو ہم نے ناک میں نہیں پڑھنا. میم تو ناک سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کھڑا زبر کو کھینچنا ہے اس کو ہم ناک میں نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ما می مو وا وی وو فا فی فو لا لی لو نا نی نو. یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، یہاں پر را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. کیونکہ را پر جب کھڑا زبر ہوتا ہے تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جب را کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور را کے اوپر جب الٹا پیش ہوتا ہے تو اس وقت را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. را ری رو جا جی جو شا شی شو یا یی یو. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے. سبق نمبر 9 حروف لین کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی تک پہنچ سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.